أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ ہم نے نیو بک 5 کے سبق نمبر 9 کو مکمل کر لیا ہے، یعنی کہ بک 2 کے سبق نمبر 29 کو۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس سبق میں کیا کچھ نیا سیکھا۔ تو اس سبق میں ہمارا تعارف مضاعف افعال سے کرایا گیا تھا۔ تو مضاعف افعال کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ یہ بھی فعل ثلاثی کی ایک قسم ہے، یعنی کہ ان افعال کے روٹ ورڈ میں بھی 3 ہی حروف ہوتے ہیں، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان افعال میں عین کلمہ اور لام کلمہ یعنی کہ دوسرا اور تیسرا حرف ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر لام ہوگا تو دونوں لام ہوں گے، اگر جیم ہوگا تو دونوں جیم ہوں گے۔ تو ویسے تو یہ افعال بہت سادہ اور آسان ہوتے ہیں، لیکن ان میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کب اس کے دوسرے اور تیسرے حرف کو الگ الگ کر کے لکھیں گے اور کب ان کا ادغام کریں گے۔ ادغام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ ملا کر اکٹھا لکھنا۔ تو اس کا اصول بھی انتہائی آسان ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارا متحرک ضمائر اور ساکن ضمائر کا علم بہت کام آ جاتا ہے اور ہمارے لیے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ تو جب ساکن ضمائر آتے ہیں تو ہم عین کلمہ اور لام کلمہ کا ادغام کر دیتے ہیں، اور جب متحرک ضمائر آتے ہیں تو ہم اس ادغام کو توڑ دیتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کھول دیتے ہیں۔ تو فعل ماضی میں چونکہ ہوا سے لے کر ہما تک ساکن ضمائر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ 5 اسناد جو ہیں نا یہ ساکن ضمائر کی اسناد ہوتی ہیں، اس لیے ہم جب مضاعف افعال کی اسناد ان کی طرف بنائیں گے تو ہم عین کلمہ اور لام کلمہ کا ادغام کریں گے، اور پھر ہنہ سے لے کر آخر تک چونکہ متحرک ضمائر آ جاتے ہیں، اس لیے یہاں ہم اس ادغام کو توڑ دیں گے یا کھول دیں گے، یعنی کہ عین کلمہ اور لام کلمہ کو کھول کر الگ الگ لکھ دیں گے۔ اور فعل مضارع میں پھر ہم کیا کریں گے؟ فعل مضارع میں صرف ہنہ اور انتنہ ان دونوں کے لیے اسناد جب بنائی جائیں گی تو یہ چونکہ متحرک ضمائر ہیں، اس لیے ہم صرف ان 2 جگہوں پر عین کلمہ اور لام کلمہ کے ادغام کو کھول دیں گے، اور باقی سب اسناد میں ہم اس ادغام کو برقرار رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب تو بہت آسان ہے، لیکن اصل مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب ہمیں فعل مضارع میں انہیں مجزوم کرنا پڑتا ہے۔ تو جو گروپ ہے نون آتا ہے نون جاتا ہے، اس میں تو جب نون آتا ہے تو یہ مرفوع ہوتے ہیں، اور جب نون جاتا ہے تو یہ مجزوم یا منصوب ہو جاتے ہیں، اور جملے میں ان کے رول کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں یہ منصوب ہیں یا مجزوم۔ یہ تو بہت آسان ہے۔
اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہنہ اور انتنہ کا مبنی گروپ ہوتا ہے۔ یہ گروپ چونکہ مبنی ہوتے ہیں اس لیے مجزوم ہونے پر ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ تو 5 in your pocket گروپ میں پیش آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان افعال میں عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں کا ہم ادغام کرتے ہیں۔ تو اب اس گروپ میں ہمارے پاس انہیں مجزوم کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں مجزوم کرنے کی خاطر ان کے آخر کی حرکت کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اب چونکہ ان کے آخر میں التقاء ساکنین ہو جاتا ہے اور عربی زبان میں اگر التقاء ساکنین ہو جائے تو اسے پڑھا نہیں جا سکتا، تو اب یہاں پر کوئی حرف علت بھی نہیں ہے جسے ہم حذف کر دیں۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے آخر کے سکون کو فتح میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور یہ فتح جو ہے نا یہ اصلی نہیں ہوتی بلکہ انہیں پڑھنے کی خاطر ایک عارضی فتح لگائی جاتی ہے۔ تو اب ہم انہیں کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ فعل مضارع مجزوم بالسکون المقدرہ، کیونکہ اب ہمارا ذہن جانتا ہے کہ اس کے آخر میں تو سکون ہے، لیکن وہ سکون فی الحال ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ تو تھا انہیں مجزوم کرنے کا ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں مجزوم کرنے کی خاطر ہم پہلے ان کی فعل مضارع کی اصل فارم کو لکھیں گے۔ دیکھیں نا، جیسے یحج دراصل کیا ہے؟ یہ ینصرو کے پیٹرن پر ہے، اس لیے یہ دراصل یحجج ہے۔ ہم نے یہاں پر ساکن ضمائر کی وجہ سے اس کے عین کلمہ اور لام کلمہ کا ادغام کر دیا تھا۔ تو اب اگر یہ دراصل یحجج ہے تو چلیے اسے مجزوم کرنے کی خاطر ہم اس کے آخر میں سکون لگا دیتے ہیں۔ تو اب یہ کیا بن گیا؟ یحجج۔ تو اگر ہم یحج کو مجزوم کر کے یحجہ لکھیں یا یحجج، دونوں ہی درست ہوں گے۔ ہے نا انٹرسٹنگ بات؟ ہم نے ابھی تک کسی فعل کو مجزوم کرنے کے 2 طریقے نہیں پڑھے تھے، لیکن مضاف افعال کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ انہیں 2 طریقوں پر مجزوم کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم ان 5 کو بھی انہی دونوں طریقوں پر مجزوم کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں لم یحجہ یا لم یحجج، اسی طرح لم تحجہ یا لم تحجج، اور پھر لم احجہ یا لم احجج، اور اسے ہم اسی طرح سے لم نحجہ یا لم نحجج کہہ سکتے ہیں۔ تو اب ہم انہیں کس طرح ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بالسکون۔ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر سکون ہے، اس لیے ہم مقدرہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے بالسکون۔ جبکہ اگر ہم انہیں ڈسکرائب کریں تو ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بالسکون المقدرہ۔ تو آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ ایسے افعال کو مجزوم کرتے ہوئے ان کا ادغام برقرار رکھیں یا توڑ دیں۔ یاد رکھیں کہ ادغام کو توڑنے یا کھولنے کو فک و ادغام کہتے ہیں۔ تو اب اس کا یہی اصول اس کے فعل امر میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو تحجو کا فعل امر حجہ بھی ہو سکتا ہے اور احجج بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب اس حجہ کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی السکون المقدرہ، اور اس احجج کو ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی السکون۔ ٹھیک ہے، اس کا سکون ہمیں نظر آ رہا ہے نا،
اس لیے اب ہم بالسکون المقدرہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے مبنی علی السکونی۔ تو مضاعف افعال میں یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ اب آپ نے اسے اچھی طرح سے سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھنے سے پہلے قرآن پاک میں موجود ان افعال کی چند مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، تو انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی، قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ تو اب یہاں پر یہ قالا کیا ہے؟ اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل ماضٍ مبنی علی فتح، اور اس کا فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا یدل علی موسیٰ علیہ السلام۔ اس میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ حضرت موسیٰ کی طرف جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا، اس لیے۔ تو ابھی ہم اس آیت کو مختصراً ڈسکرائب کریں گے، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، بعد میں انشاءاللہ تعالی ہم اسے مزید گہرائی میں جا کر سمجھیں گے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ یہ ربی کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے نا۔ یہ دراصل یا ربی ہے۔ تو جب ہم ربی کہتے ہیں تو اس میں حرف و ندا محذوف ہوتا ہے۔ تو اب اس ربی کو ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ یا حرف و ندا محذوف، پھر ہم لکھیں گے منادا مضاف منصوب۔ لیکن کیا آپ کو یہاں پر کوئی فتح نظر آ رہی ہے؟ ہماری آنکھیں فتح کو نہیں دیکھ رہی ہیں نا، لیکن ہمارے ذہن کو پتہ ہے۔ تو جب ہم کہیں کہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں اور ذہن کو پتہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مقدرہ۔ تو اب ہم لکھیں گے بالفتحۃ المقدرۃ ما قبل یا المتکلم المحذوفۃ۔ تو اب یہ ربی کیا ہے؟ منادا مضاف منصوب بالفتحۃ المقدرہ، لیکن اس کی فتح ہمیں نظر تو نہیں آ رہی، تو پھر یہ فتح کہاں ہے؟ ما قبل یا المتکلم المحذوفۃ، یعنی کہ محذوف کی ہوئی یا سے پہلے۔ پھر ہم اس طرح یا کو لکھیں گے اور اس کے بارے میں لکھیں گے الیاء المتکلم المحذوفۃ مضاف الیہ۔ تو ربی یا حرف الندہ محذوف، منادا مضاف منصوب بالفتحۃ المقدرہ ما قبل یا المتکلم المحذوفۃ، اور یا الیاء المتکلم المحذوفۃ مضاف الیہ۔ تو ہمیں یہ سب باتیں کیسے پتہ چلیں گی؟ جب تک ہم اس زبان کو سیکھیں گے نہیں، ورنہ تو ہمیشہ ہم صرف قرآن پاک کی ریڈنگ ہی کرتے رہیں گے، اور قرآن پاک کی ان تمام باتوں کا تو ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو دیکھیں، یہی تو قرآن پاک کی زبان کی خوبصورتی ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ ٹیسٹ آف قرآن لینا چاہتے ہیں تو اس کی زبان کو سیکھیں۔ تو اب آگے ہے اشرح۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے فعل امر مبنی علی السکون، ٹھیک ہے، اس کا سکون نظر آ رہا ہے، اور فاعل یہ فعل امر ہے نا، اس لیے ہم کہیں گے فاعل مستتر و تقدیرہ انت۔ اور یہ انت کون ہے؟ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور یہاں مخاطب
یعنی کہ سیکنڈ پرسن کا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، ہم ڈائریکٹ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ یہی تو وہ احساسات ہیں جو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے پر ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے اتنے قریب ہے، وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو لی کیا ہے؟ جار مجرور۔ اچھا، تو اب یہ صدری کیا ہے؟ اس میں جو صدرہ ہے وہ مفعول بھی ہے، اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مفعول به منصوب بالفتحة المقدرہ ما قبل یا المتکلم۔ تو یہاں چونکہ یا محذوف نہیں ہے، اس لیے ہم خالی کہیں گے ما قبل یا المتکلمی، ٹھیک ہے؟ المحذوفتی نہیں کہیں گے۔ وَهُوَ مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ۔ اور پھر یہ واقعہ ہے، جی ہاں یہ حرف عطف ہے۔ اور یسر، دیکھیں یہ فعل کا دوسرا باب ہے، اسے انشاءاللہ تعالی ہم جلدی پڑھیں گے۔ یہ کون سا فعل ہے؟ یسرا یسرو، اور پھر اس کا امر ہوگا یسر، اسے انشاءاللہ ہم بک 3 میں پڑھیں گے۔ تو اب یہ ہے فعل و امر مبنی علی السکونی، اور پھر یہاں پر بھی لی جو ہے جار مجرور ہے، اور اب اس امری کو بھی ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے، مفعول به منصوب بالفتحة المقدرہ ما قبل یا المتکلمی، وہو مضاف، اور یا مضاف الیہ۔ دیکھیں آپ اس جملے کو جب چند مرتبہ دہرائیں گے نا تو آپ کی زبان میں روانی آ جائے گی۔ تو بولیں ما قبل یا المتکلمی، ما قبل یا المتکلمی۔ تو اب ہمارا اسپیشل فعل آ گیا، وحلل۔ اور یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے حلا، اور اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یحلو۔ چلیے اب اس کا امر بنائیں، یہ ہوگا حلا، یا اس کا دوسرا امر کیا ہو سکتا ہے؟ احلل۔ وہ کیسے؟ دیکھیں یہ ینصرو کے پیٹرن پر ہوگا یحللو، اور اسی پیٹرن پر انتا کے لیے یہ ہوگا تحللو۔ چلیے اب اس کا امر بنانے کے لیے اس کے حرف و مضارع اور آخر کی حرکت کو ختم کریں تو یہ اس طرح رہ جائے گا۔ اب چونکہ اس کے شروع میں سکون ہے، اس لیے اب ہم اس سے پہلے ایک حمزہ وصل لگا دیں گے، اور چونکہ اس کے عین کلمہ پر دمہ ہے اس لیے ہم حمزہ وصل پر بھی دمہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا احلل۔ تو اس کا امر حلہ بھی ہو سکتا ہے اور احلل بھی ہو سکتا ہے، اور احلل سے پہلے جب حرف عطف آ جائے گا تو پھر ہم حمزہ وصل کو نہیں پڑھیں گے، تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ وحلل۔ دیکھیں آپ کو جب یہ سب ایک مرتبہ سمجھ آ جائے گا تو پھر آپ کو اس سے جو خوشی ملے گی نا وہ ناقابل بیان ہے۔ دیکھیں کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ اب آپ ڈائریکٹلی قرآن پاک کی زبان کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، اور پھر اس کی لذت اور حسن براہ راست آپ کے دل و دماغ اور روح پر اثر انداز ہونے لگے گا۔ انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا۔ تو اب اس احلل کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیں حلا فعل کے اور بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کے معنی ہوں گے حل کر دے یا کھول دے۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ہکلاہٹ تھی اور وہ ہکلا کر بولتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ گرہ کہاں ہے؟ عقدتن۔ اس عقدتن کے معنی ہیں گرہ، اور یہاں پر یہ مفعول بہ کے طور پر آیا ہے۔
پھر دیکھیں اس من لسانی میں کتنے الفاظ ہیں؟ جی ہاں 3۔ من حرف جر ہے، لسانی اسم مجرور ہے وہ ہوا مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو اب اس احلل کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ فعل امر مبنی علی السکونی، اور فاعل مستتر بتقدیرہ انت، اور یہ انت کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت اور پر اثر دعا ہے کہ آج بھی دین کی تبلیغ کرنے والے علماء اور اساتذہ اسی دعا سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بھی اپنی ہر ویڈیو کے شروع میں یہ دعا مانگتی ہوں، اور میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ اگر ہم یہ دعا نہ پڑھیں تو ہمیں شیطان اچھی طرح سے بولنے نہیں دیتا، ہم بھی ہکلانے لگتے ہیں، ہم لوگ اٹک اٹک کر بولتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری ہر حاجت کی دعا بھی ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے سکھا دی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اب آگے ہے یفقہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے فقیہا، اور اس کا مضارع ہوگا یفقہو۔ تو یہ کون سا باب ہوا؟ باب سمع۔ اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں فہمہ۔ فقیہا اور فہمہ دونوں ہم معنی ہیں، دونوں کے سیم معنی ہیں، دونوں کے معنی ہیں سمجھنا۔ اور فقہ لفظ جو ہے نا وہ بھی اسی فعل سے بنا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں اشرح، یسر اور احلل، یہ سب تو فعل امر ہیں۔ تو اب یہ یفقہو کیا ہے؟ یہ فعل مضارع تو ہے، لیکن اس کے آخر سے کوئی چیز غائب ہے۔ اسے تو یفقہون ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ یفقہو ہے، یعنی کہ اس کے آخر کا نون غائب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مجزوم ہے۔ لیکن کیوں؟ اس سے پہلے تو لم بھی نہیں آیا، تو پھر یہ کیوں مجزوم ہے؟ دیکھیں ابھی آپ جب خود سے قرآن پاک کو پڑھیں گے نا تو اس طرح کے بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے کہ یہ یہاں پر مجزوم کیوں ہے۔ تو اس پوائنٹ کو ہم بک 3 میں جا کر سیکھیں گے۔ تو یہ ہے فعل مضارع مجزوم۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ جواب و طلب ہے۔ فی الحال آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ ہم انشاءاللہ اسے پوری تفصیل سے بک 3 میں سمجھیں گے۔ بک 3 کے سبق نمبر 13، 14 اور 15 میں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہمیں کافی معلومات ملنے والی ہیں، اور ان کے ذریعے انشاءاللہ قرآن پاک آپ کے سامنے کھل جائے گا، یعنی پھر آپ اسے براہ راست سمجھنے لگیں گے۔ تو یہ یفقہو مجزوم اس لیے ہے کہ اس سے پہلے فعل امر وحلل آیا ہے۔ تو امر جو ہے نا یہ ایک ڈیمانڈ ہے، یعنی کہ طلب یا درخواست ہے، اور پھر یہ اس کا جواب و طلب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بس فی الحال آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بعد میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو یہ یفقہو کیا ہے؟ فعل مضارع مجزوم بحذف النون، کیونکہ یہ جواب و طلب ہے، اور اس کا واو یہاں پر اس کا فاعل ہے۔ اور قولی یہ کیا ہے؟ اس میں جو قولہ ہے وہ ہے مفعول بہ منصوب بالفتحۃ المقدرہ ما قبل یا المتکلمی وہو مضاف۔ دیکھیں اب یہ ہمارے لیے مشکل نہیں رہنا، اسی طرح جب آپ اسے بار بار دہرائیں گے تو پھر یہ آپ کی زبان پر اچھی طرح سے چڑھ جائے گا۔ اور یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ تو اب مجھے بتائیں آپ کو یہ سب کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے نا؟
اسی طرح آپ آہستہ آہستہ قرآن پاک کی ایک ایک آیات کو انشاءاللہ تعالی سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ابھی قرآن پاک میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے موجود ہے۔ قرآن پاک کی زبان ایک معجزے سے کم نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی پہنچ میں آ سکتی ہے اگر آپ اسے سیکھیں۔ اور یہی وہ میدان ہے جہاں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کا بہت بلند مقام ہے۔ بہت سے لوگوں کو ڈاکٹر صاحب کی ان کتابوں کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، لیکن جب ہم ایک مرتبہ ان کتابوں کو پڑھ کر پھر ان کا موازنہ دوسری کتابوں سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی زبان کو لوگوں تک پہنچانے میں ان کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ یہ کریڈٹ صرف ان کی کتابوں کو ہی جاتا ہے کہ وہ عربی زبان کے گرامر کو اس خوبصورتی اور آسانی سے ہمیں بتاتے ہیں کہ انہیں پڑھنے کے بعد ہم قرآن پاک کے اکثر اصولوں کو بڑی آسانی سے سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور اپنے اس ہنر میں وہ بے مثال ہیں۔ اس میدان میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ جب ان کی یہ تینوں کتابیں مکمل کر لیتے ہیں تو پھر آپ دنیا بھر کے دوسرے اسکالرز کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ تو چلیے اب ہم اپنی دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ فی الحال ہم اس کی پوری آیت کو انالائز نہیں کریں گے، بلکہ صرف اس کے ایک حصے کو سمجھیں گے۔ آگے جا کر انشاءاللہ ہم اس کی پوری آیت کو بھی سمجھ لیں گے۔ تو سورہ مریم میں ہے، قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر۔ تو قالت کیا ہے؟ قالا فعل ماضٍ مبنی علی فتح، اور تا کیا ہے؟ یہ تا تانیثی ہے، اور اس کا فاعل مستتر و تقدیرہ ہیا، اور یہ ہیا کس کی طرف جاتی ہے؟ حضرت مریم کی طرف۔ اور پھر یہ انا کیا ہے؟ اس کے عربی میں معنی ہوں گے من اینا یا کیفا، یعنی کہ کہاں سے، کیسے۔ اور یہ انا گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہ ایک اسم و استفہام ہے، یعنی کہ سوالیہ اسم ہے، ناؤن آف انٹروگیشن۔ تو اب یکونو کیا ہے؟ فعل مضارع ناقص مرفوع بالضمہ۔ تو اب اسم کانا کہاں ہے؟ غلام۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اسم کانا مرفوع ہوتا ہے، اور یہ بھی یہاں پر مرفوع ہے، اور پھر لی جار مجرور ہے۔ پھر آگے جو یہ پورا جملہ ہے یہ جملہ حالیہ ہے، اور یہ واو جو ہے نا یہ واو الحال ہے۔ ٹھیک ہے، واو کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ واو جو ہے یہ واو الحال ہے۔ انشاءاللہ یہ سب آگے جا کر ہم بک 3 میں پڑھنے والے ہیں۔ فی الحال ہم نے اس کے اس مضاف فعل پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھنا ہے۔ پھر اس لم کو تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یہ حرف و جزم و نفین و قلبن ہیں، یعنی کہ یہ فعل مضارع کو مجزوم کر کے ماضی کے معنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر یہ یم سس کیا ہے؟ کون سا فعل ہے یہ فعل ہے مسا۔ کون سا باب ہے یہ؟ باب سمیہ، یعنی کہ یہ دراصل مسیسا ہے، اور اس کا مضارع یمسو، جو کہ دراصل یسمعو کے پیٹرن پر یمسسو ہے۔ اب اسے ہم دو طرح سے مجزوم کر سکتے ہیں، ہم لم یمسا بھی کہہ سکتے ہیں اور لم یمسس بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اب ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم اسے جیسے چاہیں مجزوم کریں۔ تو آپ کو پتہ چلا ہے نا کہ یہ سارے گرامر کے اصول ہمیں دراصل کون بتاتا ہے؟ جی ہاں، قرآن پاک۔ عربی گرامر کو قرآن پاک سے ہی اخذ کیا گیا ہے، اور یہ اصول بھی ہم نے قرآن پاک سے ہی اخذ کیا ہے کہ مضاف فعل کو ان دونوں طریقوں سے مجزوم کر سکتے ہیں۔
تو حضرت مریم فرماتی ہیں کہ انا یکونو لی غلام، یعنی کہ میرا بیٹا کہاں سے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جب کہ میں اس حال میں ہوں کہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہی نہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آیا نا کہ اسی لیے ہم اس جملے کو جملہ حالیہ کہتے ہیں۔ حضرت مریم جو ہے نا وہ اپنا حال بتا رہی ہیں کہ میں اس حال میں ہوں کہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہی نہیں۔ تو اب یہ یمسس کیا ہے؟ فعل مضارع مجزوم بالسکون۔ اب ہم نے مقدرہ نہیں کہنا، لیکن اگر یہاں پر یمسا ہوتا تو ہم کہتے بالسکون المقدرہ، لیکن اب ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم صرف بالسکون کہیں گے۔ اور پھر یہ نون کیا ہے؟ نون الوقایہ ہے، اور یا متکلم یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ اور فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، بشرن۔ تو ہم نے اسے فاعل کیوں کہا؟ کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور یہاں یہ بھی مرفوع ہے۔ دیکھیں فی الحال آپ عربی اخبارات نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ان پر اعراب نہیں لگائے جاتے، لیکن الحمدللہ ہم قرآن پاک کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک پر اعراب موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے اسے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا اور اس کے گرامر کو سمجھنا ممکن ہوتا ہے۔ تو اس سے آگے آیت کو ابھی ہم نہیں پڑھیں گے، فی الحال ہم نے اس کے گرامر کو نہیں پڑھا۔ تو چلیے سبق نمبر 9 کے آخر میں جو یہ ٹیبل ہے اسے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں تو اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 29 کے بعد اس صفحہ کو کھول لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے افعال کی گردانوں کی خود سے بھی پریکٹس کی ہوگی، خاص کر ویک ورب یعنی کہ حرف علت والے افعال کی پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے ان کی گردانوں کو اچھی طرح بار بار دہرانا ہے اور شرمانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے اب اس ٹیبل پر آ جاتے ہیں۔ اس ٹیبل کو ہماری نیو بک میں اس طرح سے گرین کلر دیا گیا ہے، جبکہ اولڈ بک 2 میں اسے اس طرح سے بلیک اینڈ وائٹ پرنٹ کیا گیا ہے۔ تو چونکہ ہم ان تمام افعال کو خوب اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں، اس لیے اب آپ کے لیے انہیں پڑھنا اور سمجھنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن میں نے الحمدللہ اسے آپ کے لیے مزید آسان بنانے کے لیے اس طرح سے مختلف رنگ بھی دے دیے ہیں۔ اور میں نے ایسا کیوں کیا ہے آپ کو یہ تھوڑی دیر میں سمجھ آ جائے گا۔ تو ایسا کریں کہ سب سے پہلے آپ اقسام الفعل کے آگے الثلاثی بھی لکھ دیں، کیونکہ یہ سب فعل ثلاثی کی اقسام ہیں۔ تو اس ٹیبل میں سب سے اوپر والے کالم کو دیکھیں، یہاں لکھا ہے الفعل، پھر الماضی، المضارع المرفوع، المضارع المنصوب، المضارع المجزوم، اور آخر میں لکھا ہے الامر۔ تو سب سے پہلی قسم ہے السالم۔ تو سالم کا لفظ جو ہے اردو میں بھی موجود ہے، یعنی کہ ثابت۔ ہم نہیں کہتے صحیح سالم، تو یہ وہی سالم ہے۔ تو سالم افعال ایسے افعال ہوتے ہیں جن میں نہ تو کوئی حرف علت موجود ہوتا ہے اور نہ حمزہ، اور نہ ہی کوئی حرف ڈبل ہوتا ہے، یعنی ان کے روٹ ورڈ میں کوئی حرف نہ تو حمزہ ہوتا ہے، نہ یا، نہ واو، اور نہ کوئی حرف جڑواں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بالکل نارمل انداز میں مرفوع، منصوب اور مجزوم ہوتے ہیں، یعنی ان کے آخر کے اعراب بالکل قاعدے کے مطابق ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اس فعل کو دیکھیں، یہ فعل ہے کتبہ، تو اس کے آخر کی فتح بالکل نارمل انداز میں ہے، اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل ماضٍ مبنی علی فتح۔
پھر اس کا مضارع مرفوع ہے یکتبو، تو کسی مرفوع لفظ کے آخر میں ضمہ ہونی چاہیے، جو کہ یہاں پہ بھی موجود ہے۔ اور اسے ہم کس طرح ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ۔ پھر ہے لن یکتبا، تو منصوب ہو کر کسی لفظ کے آخر میں اصولاً فتح آنی چاہیے، جو کہ یہاں پر بھی موجود ہے، اس لیے یہ بھی منصوب ہونے کا بالکل نارمل انداز ہے۔ تو اسے ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب بالفتح۔ پھر ہے لم یکتب، کسی لفظ کے مجزوم ہونے پر اس کے آخر میں کیا ہونا چاہیے؟ سکون، یعنی جزم۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اس کے آخر میں سکون ہے، تو یہ بھی بالکل نارمل ہے، اس لیے اسے بھی ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بالسکون۔ اور پھر اس کے امر کو دیکھیں، یہ ہے اکتب، تو فعل امر کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے نا، اور یہ بھی مجزوم ہے، اس لیے ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی السکون۔ تو فعل ماضی اور فعل امر کے لیے ہم ہر وقت مبنی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں مبنی ہوتے ہیں، جبکہ فعل مضارع میں صرف ہنہ اور انتنہ کی اسناد کے لیے ہم مبنی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں اسناد مبنی ہوتی ہیں۔ اور فعل مضارع کی باقی سب اسناد کو ڈسکرائب کرتے وقت ہم مبنی کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ یہ مبنی نہیں ہوتے ہیں۔ تو سالم افعال جو ہوتے ہیں نا، جب یہ مرفوع ہوتے ہیں تو ان کے آخر میں ضمہ آتی ہے، جب یہ منصوب ہوتے ہیں تو نارمل انداز میں ان کے آخر میں فتح آتی ہے، اور جب یہ مجزوم ہوتے ہیں تو یہ بھی بالکل نارمل ہوتے ہیں، ان کے آخر میں سکون آ جاتا ہے۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ ان کے 5 in your pocket گروپ میں، ٹھیک ہے نا؟ نون آتا ہے، نون جاتا ہے کہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ نون آنے سے وہ مرفوع ہوتا ہے اور نون جانے سے مجزوم یا منصوب ہو جاتے ہیں، تو اس کی تو یہاں پہ بات ہی نہیں ہو رہی، اور نہ ہی ہنہ اور انتنہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تو مبنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا ہماری یہ ڈسکرائب کرنے کی، یہ ان کے 5 in your pocket گروپ کے بارے میں ہے، اور اس ٹیبل میں صرف روٹ ورڈز موجود ہیں، ان پہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگلی قسم ہے المحموز۔ یہ ایسے افعال ہوتے ہیں جن کے روٹ ورڈ میں حمزہ بھی آتا ہے، تو اگر فا کلمہ حمزہ پر مشتمل ہو تو اسے ہم محموز الفائی کہیں گے، اگر عین کلمہ حمزہ ہو تو اسے ہم محموز العین کہیں گے، اور اگر لام کلمہ حمزہ پر مشتمل ہو تو ہم اسے محموز اللام کہیں گے۔ تو یہ محموز لفظ جو ہے نا یہ حمزہ سے بنا ہوا ہے، اور یہ افعال بھی نارمل انداز میں مرفوع، منصوب اور مجزوم ہوتے ہیں، جیسے فعل ماضی ہے اکلا، دیکھیں اس کے شروع میں حمزہ آیا نا، اس لیے یہ محموز الفا ہے۔ اس کا مضارع مرفوع ہوگا یأکلو، پھر ہوگا لن یأکلا، لم یأکل، اور اس کا امر ہوگا کل۔ یہ کل جو ہے نا یہ اس کی ماڈیفائڈ فارم ہے، اور یہ کیسے بنتا ہے یہ بھی میں آپ کو پوری تفصیل سے بتا چکی ہوں۔ پھر ہے سألا، اب اس کا عین کلمہ حمزہ ہے نا، اس لیے ہم اسے کہیں گے محموز العین، اور اس کا مضارع مرفوع ہوگا یسألو، پھر لن یسألہ، لم یسأل اور اسأل، یہ سب بھی بالکل نارمل ہیں۔ پھر اگلا فعل ہے قرأ، اب اس کا لام کلمہ حمزہ پر مشتمل ہے، اس لیے اسے ہم کیا کہیں گے؟ محموز اللامی، تو اس کا مضارع مرفوع ہوگا یقرأ، لن یقرأ، لم یقرأ، اور امر ہوگا اقرأ۔ تو اب ان کے رنگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان سب کو بھی سالم افعال کی طرح ہی آپ ڈسکرائب کریں گے۔
تو اب باری ہے مضاعف افعال کی۔ الحمدللہ انہیں تو ہم نے پچھلے سبق میں ہی پڑھا تھا، اس لیے مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں بالکل فریش ہوں گے۔ تو اس کا پہلا فعل ہے عدّا یعدّو، تو یہ کون سا باب ہے؟ باب نصرہ، یعنی عدّا دراصل عددہ ہے۔ اس کا فعل مضارع ہوگا یعدّو، پھر لن یعدّا، اور مجزوم ہو کر یہ بھی لم یعدّا بن جائے گا۔ تو ان تینوں کو تو ہم نارمل انداز سے ہی ڈسکرائب کریں گے، لیکن اس لم کے بعد آنے والے مجزوم یعدّا کو ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بالسکون المقدرہ، جبکہ اس کا امر ہوگا عدّا، اور اسے بھی ہم یوں ڈسکرائب کریں گے کہ فعل امر مبنی علی السکون المقدرہ۔ تو اب ان کے رنگوں سے ہی ظاہر ہو گیا نا کہ یہ نارمل نہیں ہیں، انہیں ہم مختلف انداز میں ڈسکرائب کریں گے۔ اب اگلا مضاف فعل ہے شمّا، اور اس کا مضارع ہے یشمّو۔ یہ باب سمیہ سے ہے، یعنی اس کا ماضی دراصل کیا ہے؟ شمیمہ، اور مضارع یشممو ہے۔ تو شمّا، یشمّو، لن یشمّا، لم یشمّا، اور اس کا امر ہوگا شمّا۔ اگلا مضاف فعل ہے جدّا، جو کہ دراصل جدّا ہے، اور اس کا مضارع ہے یجدّو، یعنی یہ باب ضربہ سے ہے۔ تو جدّا، یجدّو، لن یجدّا، لم یجدّا، اور اس کا امر ہوگا جدّا۔ تو زرد رنگ والے افعال کو ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے، اور جنہیں میں نے سرخ رنگ دیا ہے نا، انہیں ہم اس طرح ایکسپلین کریں گے۔ تو اب باری ہے معتل الفا کی۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مثال افعال۔ تو یہ ایسے افعال ہوتے ہیں کہ جن کا فا کلمہ حرف علت پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ان کا فا کلمہ یا تو واو ہوتا ہے یا، اور انہیں مثال الواوی اور مثال الیائی کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے صرف مثال الواوی کو ہی استعمال کیا ہے، جبکہ مثال الیائی کو انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال الیائی بالکل سالم افعال کی طرح آتے ہیں، یعنی کہ یہ سالم افعال کی طرح بیہیو کرتے ہیں، جبکہ مثال الواوی کے فعل مضارع میں اس کا واو حذف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ہر مثال الواوی میں ایسا نہیں ہوتا، کچھ ایسے مثال الواوی بھی ہیں کہ جن کے مضارع میں اس کے واو کو حذف نہیں کیا جاتا۔ آگے جا کر جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آپ کا واسطہ اس طرح کے افعال سے بھی پڑے گا، لیکن ہماری اس کتاب میں کثرت سے استعمال ہونے والے ان مثال الواوی افعال کا ہی ذکر کیا گیا ہے جن کا واو فعل مضارع میں حذف ہو جاتا ہے۔ تو فعل ماضی ہے وقفا، اور اس کا مضارع ہوگا یقفو۔ تو یہ دراصل کیا ہونا چاہیے تھا؟ یوقفو۔ تو چونکہ اس کے مضارع میں واو حذف ہو جاتا ہے، اس لیے یہ یقفو بن گیا۔ تو اب یہ ہے لن یقفا، لم یقف، اور اس کا امر ہوگا کف۔ اب آگے ہے معتل العین، جنہیں اجوف بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، اجوف الواوی اور اجوف الیائی۔ تو اب اس کا پہلا فعل ہے قولا یقولو۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس قالا میں اس کا واو الف میں بدلا ہوا ہے، اور پھر مضارع میں آ کر یہ اپنی اصلی حالت
واو میں ظاہر ہو گیا، یعنی دراصل اس کا روٹ ورڈ قولا ہے۔ الحمدللہ یہ سب ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو اب آگے ہے لن یقولا، لم یقل، اور اس کا امر ہوگا قل۔ اب اگلا فعل ماضی ہے باع، اس کا روٹ ورڈ دراصل بیع ہے اور اس کا مضارع ہے یبیع۔ یہاں بھی باع کی صورت میں اس کا یا ظاہر نہیں ہوتا، جبکہ اس کے مضارع یبیع میں اس کا یا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے ہے لن یبیع اور لم یبیع، اور اس کا امر ہوگا بیع۔ پھر اگلا فعل ہے ناما ینامو۔ اب اس میں ہمیں آسانی سے پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ اجوف واوی ہے یا یائی، کیونکہ اس کے ماضی مضارع دونوں میں عین کلمہ الف کی صورت میں ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کے مصدر نومن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اجوف الواوی ہے اور اس کا تعلق باب سمیہ سے ہے۔ الحمدللہ ان سب کو ہم پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کا مضارع مرفوع ہوگا ینامو، اور پھر یہ ہوگا لن یناما، لم ینم، اور پھر اس کا امر ہوگا نم، یعنی کہ یہ بھی نارمل انداز سے منصوب اور مجزوم ہوگا۔ تو اب ہمارے فیوریٹ ناقص افعال آ گئے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ان پر بہت محنت کی تھی اور میں نے ان پر کافی ساری ویڈیوز بنائی تھی۔ تو ناقص افعال کو معتل اللام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا لام کلمہ ویک لیٹر پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو پہلا فعل ہے مشا، اس کا روٹ ورڈ دراصل مشا یا ہے اور اس کا مضارع ہے یمشی، جو کہ دراصل یمشی یو ہے۔ تو اس کے ماضی مشا کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل ماضٍ مبنی علی فتحۃ المقدرہ، اور اس کے مضارع یمشی کو ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمۃ المقدرہ۔ اب ہمارا یہاں پر مقدرہ کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو پھر یہ ہوگا لن یمشیا، ٹھیک ہے، فتح آ گئی۔ پھر لم یمشی اور اس کا امر ہوگا امشی۔ لم کے بعد والے اس یمشی کو ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بحذف حرف علہ، اور اس کے امر امشی کو ہم اس طرح کہیں گے فعل امر مبنی علی حذف حرف علہ۔ تو اب اس کا سب سے اہم فعل آ گیا ہے اور وہ ہے نسیہ، کیونکہ نسیہ کا مضارع ہوتا ہے ینسا۔ تو چلیے اس کی گردان بناتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اس ینسا کی گردان کو ہم نے بہت احتیاط سے بنانا ہوگا، کیونکہ اس میں اگر ہم نے احتیاط نہ کی نا تو ہم آسانی سے غلطی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اب اس کی گردان کو دہرا لیتے ہیں۔ ینسا، ینسا یعنی، ینسونا، تنسا، تنسا یعنی، ینسینا۔ اب آپ نے ینسینا نہیں کہنا، ینسینا۔ تنسا، تنسا یعنی، تنسونا، تنسینا، تنسا یعنی، تنسینا، انسا، ننسا۔ لیکن جب ہم اسے منصوب کرتے ہیں تو یہ مضارع مرفوع کی طرح ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے آخر میں فتح نہیں لگائی جاتی، یعنی کہ یہ ہوگا لن ینسا، ینسا یا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ینہا بھی لن ینہا ہی ہوگا، اور ان دونوں کو ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ فعل مضارع منصوب بالفتحۃ المقدرہ،
کیونکہ اس کے عین کلمہ پر بھی فتح ہوتی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اس گروپ میں ایک فتح کے بعد دوسری فتح نہیں لگائی جاتی۔ پھر ہوگا لم ینسا، اور اس کا امر ہوگا انسا۔ تو اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے انہیں کیسے ڈسکرائب کرنا ہے، کیونکہ اب آپ ان کے رنگوں کو ہی دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے انہیں کیسے ڈسکرائب کرنا ہے۔ تو اب اگلا فعل ہے نہا۔ یہ بھی بالکل نسیہ کی طرح ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ نسیہ باب سمیہ سے ہے اور نہا باب فتحہ سے۔ تو یہ ہوگا نہا ینہا، جو کہ دراصل نہا یا اور ینہا یو ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی آخر کی فتح اور دمہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتی، مقدرہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہوگا لن ینہا، لم ینہا، اور اس کا امر ہوگا انہا۔ چلیے اب اگلا فعل ہے دعا۔ تو ناقص افعال میں یہ کھڑا الف، اسے کیا کہتے ہیں؟ الف ممدودہ۔ تو یہ الف ہمیں کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں واو ہوں۔ اور الف مکسورہ ہمیں کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں تو یا ہوں۔ تو دعا کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے میں دراصل دعوا ہوں، اور اس کا مضارع ہوگا یدعو، جو کہ دراصل یدعو ہے۔ پھر آگے ہے لن یدعوا، یہ نارمل ہے، اس کے آخر میں فتح آ گئی۔ اور پھر ہوگا لم یدعو، اور اس کا امر ہوگا ادعو۔ اب یہ فعل کی دو ایسی فارمز ہیں جن کے اسپیشل نام ہیں۔ تو اللفیف ایسے افعال ہوتے ہیں جن کے روٹ ورڈ میں بیک وقت دو ویک لیٹر آتے ہیں، اور ان کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے اللفیف المقرون، اور دوسری اللفیف المفروق۔ تو مقرون کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، جوائنٹ ٹوگیدر، اور مفروق کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے الگ الگ، دور دور۔ اور یہ مفروق لفظ جو ہے نا، یہ فرقہ سے ہے۔ تو فعل ہے کوا۔ اب اس میں بھی دیکھیں، اس کا واو اور یا یعنی کہ عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں حرف علت ہیں، اور یہ دونوں بھی ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے یہ اللفیف المقرون ہے، یعنی کہ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کوا، یکوی، لن یکویا، لم یکوی، اور اس کا امر ہوگا اکوی۔ اب فعل ہے وقع۔ دیکھیں یہاں واو اور یا کے درمیان قاف ہے، یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے دور دور ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ مفروق ہیں۔ تو یہ وقع فعل ناقص بھی ہے، یعنی کہ اس کے آخر میں بھی حرف علت ہے، اور یہ مثال الواوی بھی ہے، یعنی کہ اس کے شروع میں حرف علت واو بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر بھی مثال الواوی کا رول اپلائی ہوگا، یعنی کہ اس کے مضارع میں بھی اس کا واو حذف ہو جائے گا۔ تو وقع کا مضارع ہے یقی، نہ کہ یوقی، یعنی کہ یوقی کی جگہ یقی ہوگا۔ اور یہ وقع بھی دراصل کیا ہے؟ وقیہ۔ اس کے آخر کی فتح بھی مقدرہ ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ یقی دراصل یقی یو ہے، اس کے آخر کی دمہ بھی مقدرہ ہوتی ہے۔ اور پھر ہے لن یقیہ، اور پھر لم یقی، اور اس کا امر ہوگا قی۔ یہ سب میں آپ کو پوری تفصیل سے پڑھا چکی ہوں۔ اس وقت ہماری ریویژن ہو رہی ہے، تو اب مجھے امید ہے کہ ان رنگوں کی وجہ سے
آپ ہر ایک فعل کی ہر ایک فارم کو خود سے بالکل صحیح ڈسکرائب کر پائیں گے؟ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.